کنڈیشنلز یا کنڈیشنل سینٹنسز انگلش میں شرطیہ فکروں کی 4 اقسام ہوتی ہیں: زیرو کنڈیشنل، فرسٹ کنڈیشنل، سیکنڈ کنڈیشنل اور تھرڈ کنڈیشنل۔ ان چاروں اقسام کے فکروں کے بارے میں علیحدہ ویڈیوز اس چینل پر موجود ہیں۔ آج ہم تھرڈ کنڈیشنل کی بات کریں گے۔ تھرڈ کنڈیشنل is used to talk about things that did not happen in the past and their imaginary results۔ تیسرے کنڈیشنل ماضی کے ایسے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ماضی میں ہوئے ہی نہیں، اور اگر وہ ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا، یعنی خیالی نتیجوں کی بات کرتے ہیں۔ تھرڈ کنڈیشنل میں شرط کے پورا ہونے کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، اور ماضی میں شرط پوری نہ ہو سکی، اس لیے شرط کا اب پورا ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ مزید سمجھنے کے لیے یہ مثال دیکھیے: If I had studied hard, I would have passed۔ اگر میں نے سخت محنت کی ہوتی تو میں پاس ہو گیا ہوتا۔ جو بندہ یہ بات کر رہا ہے وہ فیل ہو چکا ہے، یعنی اگر ماضی میں وہ سخت محنت والی شرط پوری کر دیتا تو نتیجہ مختلف ہو سکتا تھا، لیکن ماضی میں یہ شرط پوری نہیں ہوئی، اور ظاہری بات ہے کہ اب یہ شرط پوری نہیں ہو سکتی۔ Structure of third conditional۔ We have two clauses in the third conditional۔ Third conditional ایک لمبا فقرہ ہوتا ہے جس کے 2 چھوٹے حصے ہوتے ہیں۔ دونوں چھوٹے حصوں کو clauses بولا جاتا ہے۔ The if clause states the condition while the main clause shows the result۔ تھرڈ کنڈیشنل میں 2 clauses ہوتی ہیں، ایک شرطیہ clause اور دوسری مین clause۔ شرطیہ clause if کے لفظ سے شروع ہوتی ہے، جبکہ مین clause شرط کے بدلے میں ہونے والے رزلٹ کو ظاہر کرتی ہے۔ تھرڈ کنڈیشنل کے لیے فقرہ کس طرح بنایا جائے گا؟ شرطیہ clause میں سب سے پہلے if کا لفظ آتا ہے، اس کے بعد سبجیکٹ، پھر had پلس تھرڈ فارم آف ورب، جبکہ مین clause میں سبجیکٹ کے بعد would have اور اس کے بعد verb کی تیسری فارم لگتی ہے۔ if clause اگر فقرے میں پہلے آئے تو دونوں clauses کے درمیان کاما استعمال کیا جاتا ہے۔ if he had studied, he would have passed the test۔ اس کے برعکس اگر مین clause فقرے میں پہلے آتی ہے تو دونوں clauses کے درمیان کاما استعمال نہیں کرتے۔ اب اسی اوپر والے فقرے کی مین clause کو پہلے لکھتے ہیں۔ he would have passed the test if he had studied۔ کیونکہ مین clause پہلے آئی ہوئی ہے، ہم نے دونوں clauses کے درمیان کاما استعمال نہیں کیا۔ یاد رکھیے، فقرے میں if clause پہلے آئے یا مین clause پہلے آئے، فقرے کے ترجمے یا مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ Examples of third conditional۔ Example number 1، If I had won a lottery, I would have bought a big house۔ یا مین clause کو پہلے بھی لکھا جا سکتا ہے، I would have bought a big house if I had won a lottery۔ ان دونوں فقروں کا ایک ہی ترجمہ ہوگا۔ اگر میں نے لاٹری جیتی ہوتی تو میں ایک بڑا گھر خرید چکا ہوتا۔ وضاحت: ماضی میں یہ شرط پوری نہیں ہوئی، لہٰذا اب یہ شرط پوری نہیں ہو سکتی۔ شرط ہے لاٹری جیتنے کی، نہ تو میں نے لاٹری جیتی اور نہ ہی بڑا گھر خریدا۔ Example number 2، If I had found your phone number, I would have called you۔ یا مین clause کو پہلے لکھ سکتے ہیں، I would have called you if I had found your phone number۔ ترجمہ: اگر مجھے تمہارا فون نمبر مل گیا ہوتا تو میں نے تمہیں فون کیا ہوتا۔ وضاحت: اس فقرے میں فون نمبر ملنا شرط تھی، اور یہ شرط ماضی میں پوری نہیں ہوئی، لہٰذا نہ تو مجھے فون نمبر ملا اور نہ ہی میں نے کال کی۔ Example number 3، If I had helped him, he would have crossed the river۔ یا مین clause کو پہلے لکھتے ہیں، He would have crossed the river if I had helped him۔ اگر میں نے اس کی مدد کی ہوتی وہ دریا کے پار اتر چکا ہوتا، لیکن اس میں شرط پوری نہیں ہوئی، یعنی میں نے اس کی مدد نہیں کی، لہٰذا وہ دریا کے پار نہ اتر سکا۔ Example number 4، If I had taken a taxi, I would not have missed the train۔
یا مین کلوز کو پہلے لکھ لیں. I would not have missed the train if I had taken a taxi. ترجمہ: اگر میں نے ٹیکسی پکڑ لی ہوتی تو میری ٹرین نہ چھوٹتی. وضاحت: یہ شرط ماضی میں ہی پوری ہو سکتی تھی جو کہ پوری نہ ہوئی، لہٰذا اب اس شرط کا پورا ہونا ناممکن ہے. ٹیکسی نہیں پکڑی گئی اور اس لیے ٹرین چھوٹ گئی. ایگزامپل نمبر 5. If this thing had happened, that thing would have happened. یا مین کلوز کو پہلے لکھ لیں. That thing would have happened if this thing had happened. اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو ویسا ہو گیا ہوتا. وضاحت: ماضی میں یہ شرط پوری نہیں ہوئی، لہٰذا اب اس شرط کا پورا ہونا ممکن نہیں ہے. تو نہ تو ایسا ہوا اور نہ ہی ویسا ہوا.